تو میں سے کوئی عورت یعنی ایمان کے معاملے میں مکمل اور کامل نہیں ہوئی سوائے دو عورتوں کے، ایک بی بی مریم اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون، یعنی فرعون کی بیوی اور بی بی مریم، ان دو عورتوں کے مقابلے میں کوئی عورت نہیں جن کا ایمان مکمل ہوا ہو۔ اب یہ اندازہ لگائے فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ یہ فرعون ایسا ظالم تھا جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا اور لوگ ان کو اللہ سمجھتے تھے، لوگ ان کی عبادتیں کرتے تھے۔ اور دیکھیں بی بی آسیہ کی جرت کو دیکھے اور ان کی محنت کو دیکھے تو یہ سرعام فرعون کے سامنے کھڑی ہوئی کہ تو لوگوں سے عبادت کرواتا ہے، تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، کہ اے فرعون تو کچھ بھی نہیں ہے، جو تیرا اور ہم سب کا جو رب ہے وہ عرش کے اوپر ہے، اور وہ رب ہے جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے۔ سریعام ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کا کہہ دینا، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اور پھر آپ بی بی آسیہ کو دیکھیں، بادشاہ کی بیوی، اور کس چیز کی کمی نہیں تھی، ہر چیز کی کمی تھی، عزت کی کمی نہیں تھی، اور عزت ملتی تھی، دولت، شہرت، جو اس دور کے اندر جو عزت جن کو کہا جاتا تھا، وہ تمام چیزوں سے آسیہ کو اللہ نے نواز دیا تھا فرعون کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی نہ انہوں نے اس عزت کو دیکھا، نہ اس مال اور دولت کو دیکھا، اور نہ ہی اپنی اس شہرت کو دیکھا۔ انہوں نے دیکھا تو اپنے مالک حقیقی کو دیکھا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ وہ ہمارا رب جنہوں نے ہمیں زندگی دی اور اس کے بعد وہ مارتا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ کہا کہ اے فرعون تو ہمارا رب نہیں ہے، تو رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، اور موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہ عرش کے اوپر ہے، تو رب نہیں ہے۔ سریعام ہو کر اپنے شوہر کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور لوگوں میں اس چیز کا چرچا ہو گیا کہ فرعون کی بیوی آسیہ جو سریعام ہو کر فرعون کے الہ ہونے کا انکار کرتی ہے۔ اور ہوا کیا، جو اور لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا وہی آسیہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ پھر آسیہ کو قتل کر دیا گیا، فرعون ظالم نے قتل کر دیا، یعنی دین اسلام کے خاطر انہوں نے اپنی جان گوا دیا، مال گوا دی، عزت ختم کر دی اپنی، جو زمانہ جاہلیت کے اندر ان کو ملا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں کوئی عورت مکمل نہیں گزری سوائے مریم اور آسیہ کے۔ انہوں نے اپنے وقت کے اندر، اپنے دور کے اندر بڑی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ اسلام کے خاطر انہوں نے گوا دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم اور خدیجہ بنت خویلد اور اسی طرح فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون، ان کو اپنے، یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، سبق ہے۔ ان کی صبر اور ان کی جذبہ نیکی اور ان کی ثابت قدمی رہنا، یہ تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے۔ ان کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو ان جیسا بناؤ، یعنی ان کو دیکھ کر اپنا، یہ تمہارے لیے سبق ہے، اس سے سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار عورتوں کے لیے، یہ چار عورتوں کے لیے ہم دنیا والوں کے لیے ایک سبق نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، کہ مریم کو دیکھو، ان کی صبر اور استقامت دیکھو، اور جذبہ نیکی دیکھو، اور قربانیوں کا جذبہ دیکھو۔ اسی طرح خدیجہ بنت خویلد جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی،
وہ بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے اندر تمام عورتوں سے مالدار تھی۔ مکے کے مقابلے میں مکے میں سب سے زیادہ مالدار عورت تھی۔ بڑے بڑے سرداروں نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا، کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ آخر مختصر بات یہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانتداری، آپ کے خلوص کو جب دیکھا تو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اور یہی محنت مزدوری تھی آپ کی، اور وقت کا سب سے بڑا مالدار عورت، پھر آپ کو پیغام بھیجتی ہے نکاح کے بارے میں، آپ نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد اما خدیجہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا۔ ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں؟ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا اپنا اکاؤنٹ بھرا رہتا ہے، پھر بھی شوہروں کا گریبان پکڑ کے بیٹھتی ہے، ہمیں خرچہ تو دے گا، ہماری ضرورتیں تو پورا کرے گا۔ یعنی اپنے شوہروں کو انہوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے اوپر خرچہ شوہر کرے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ تمہارا بھی یہ حق ہے، تم شوہر کے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو۔ نہیں، آج ہمارا یہ عورتوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر، ہماری اولاد کے اوپر شوہر خرچ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو سختی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں اور 2 بیٹے ہوئے بی بی خدیجہ سے، تو ان بیٹوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اما خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا، کوئی ٹکا نہیں چھوڑا، کوئی پیسہ باقی نہیں چھوڑا کہ وہ باقی ان کے پاس رکھا ہوتا، سب کچھ دین کے خاطر قربان کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے، یہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کھانا بنا کے وہاں پر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتی، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے کر آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دے کر آتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو اما خدیجہ سہارا دیتی۔ ایسی عورتیں ہونی چاہیے جو شوہر کے لیے سہارے کا سبب بنے۔ اما خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا کرتی۔ آپ تو بڑے نیک ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اچھے کام کرتے ہیں، آپ تو اللہ کو راضی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا جو معاشرے کے اندر بوجھ ہے آپ تو ان کی مدد کرتے ہیں، پھر اللہ کو ضائع کیسے کرے گا؟ پھر اما خدیجہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر بھی تعاون کیا کرتے، مشورے دیا کرتے اور سہارے دیا کرتے۔ ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں دنیا میں؟ کوئی ایسی قربانی نہیں ہے کہ اما خدیجہ نے نہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ کہتی ہے کہ اکثر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اما خدیجہ کا ذکر کیا کرتی، اما خدیجہ کا ذکر کیا کرتے، خدیجہ ایسی۔ اور اما عائشہ کہتی ہے کہ حالانکہ اما خدیجہ مجھ سے پہلے وفات ہو چکی تھی، وہ زندہ بھی نہیں تھی، مگر اتنا ذکر آپ کثرت کے ساتھ اپنے اس بیوی کا کرتے کہ مجھے بھی رشک ہونے لگتا، مجھے بھی غصہ آ جاتا کہ آپ سارا دن ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ یعنی یہ محبت ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا، تو تمہارا شوہر کیسے تمہاری عزت کرے گا جب تم بد زبان ہو، بد کردار ہو، بد زبان ہو، اور آپ سخت مزاج ہو، اور عورتوں کے ساتھ اور اپنے شوہروں کے ساتھ ذرا برابر بھی آپ کا تعاون نہ ہو،
تو وہ شوہر تمہیں کس طرح یاد رکھے گا؟ وہ عزت آپ کو کیسے ملے گی جو عزت اسلام میں اماں خدیجہ کو ملا ہے؟ اماں خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے یہ رتبہ اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا کہ اماں خدیجہ اور مریم اور فاطمہ میری بیٹی، اور اسی طرح آسیہ فرعون کی بیوی، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کو دیکھ کے سبق حاصل کر لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی، پھر اللہ نے کہا کہ اے مریم تو اپنے رب کی عبادت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرتی رہ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا تو پاک ہے، اللہ نے تجھے اسلام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تو گھر میں بیٹھی رہ، جو چاہے تو کرتی رہ، نہیں، اب اس کا شکر بجا کرتی رہ، عبادت کرتی رہ اپنے رب کی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو عزت دے دے، اگر اللہ عزت دیتا ہے معاشرے میں، آپ کو دین دیتا ہے، علم دیتا ہے، اس علم کو بگاڑنے کا سبب نہ بنے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، عزت دیا ہے، تو مزید آپ اپنے رب کی عبادت کریں، عبادت میں مشغول رہیں تاکہ تیرا رب تجھ سے اور راضی ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام ملکوں کو فتح کیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد بس اب دینی معاملات ختم ہو گئے، جنگیں ختم ہو گئی، تو اب رب نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑی جد و جہد کی دین کے خاطر، آپ نے بڑی قربانی دی دین کے خاطر، آپ نے بہت کچھ کیا، جو مقصد جو مشن میں نے آپ کو دیا تھا، آپ کو دے کر بھیجا تھا، آپ نے اس مشن کو پورا کر لیا ہے، بس اب گھر بیٹھ جائے۔ فَسَبِّحْ بِرَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بس آپ اب گھر میں بیٹھے رہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جائے، آپ اسی میں مشغول رہے۔ اور یہی معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول تھے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشغول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میرا وقت قریب آنے والا ہے، اب میرا موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو مشن دیتا ہے، نبی جب اس مشن کو پورا کرتے ہیں تو پھر نبیوں کا دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ان کے روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عزت دے، جرت دے، علم دے، تمام چیزوں سے نواز دے، تو سرکش نہ بنو، اللہ کی عبادت کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔